بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانُوا مِن قبل، اور بے شک یہ تھے اس سے پہلے يُنَزَّلَ عَلَيْهِم من قبلہ کہ اس پر قرآن پاک یا آیات اتاری جاتی تھی، لَمُبْلِسِین البتہ مایوسی کا اظہار کرنے والے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف۔ کیف یحیی الارض، کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موت یا اس کے مرنے کے بعد۔ ان ذالک لمحی الموت، بے شک وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم ان پر ہوا بھیجیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اس کو زرد دیکھیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد البتہ ہو جاتے ہیں یکفرون، ناشکری کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہیں سنا سکتے بہرے کو اور دعا پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں پشت دکھاتے ہوئے۔ ما انت بہذا العمی، نہیں آپ راہ دکھانے والے اندھوں کو، ان ضلالتہم، ان کی بے گمراہی سے۔ ان تسمعوا، نہیں سنا سکتے آپ، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمون، بس وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ پاک وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر ضعف کے بعد قوت دی تمہیں، پھر بنایا قوت کے بعد ضعف اور شیبہ اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، قسمیں اٹھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم اور اہل ایمان کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کی کتاب میں تم ٹھہرے ہو، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک۔ ھذا یوم البعث، یہ قیامت کا دن ہے۔ ولکنکم کنتم لا، لیکن تم لا تعلمون، نہیں جانتے تھے۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا، نہیں اس دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرت، ولا هم یستعتبون، اور نہ وہ معافی کا موقع دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے بیان کیے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن پاک میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال۔ وَلَئِن جِئْتَ بِآیَةٍ، اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، لَیَقُولُنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِن انتم، نہیں ہو تم، الا مبطلون، مگر باطل پیش کرنے والے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ پاک، علی قلوب، ان لوگوں کے دلوں پر، الذین لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ فاصبر، آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ لا یستخفنک، آپ کو کمزور نہ، ہلکا نہ ڈالنے، کمزور نہ کر دے، الذین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے بیان کیا تھا کہ اللہ الذی یرسل الریاح، ہوائیں اللہ بھیجتا ہے، ہوائیں آسمانوں کو، بادلوں کو ہنکاتی ہیں، آسمان پہ فضا میں پھیلا دیتی ہیں، اس کو تیز درتے اللہ پاک کر دیتا ہے، قطر الوقت کا، بارش نکلتی ہے ان کے درمیان سے۔ اور انسانی نفسیات یہ بیان کی، اذا اصاب به من یشاء من عبادہ، جب وہ بارش پہنچاتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ مایوس تھے، بارش آئی ہے، اب خوش ہو گئے۔ ان کانوا، انہم کانوا من قبل ان ینزل علیہم، اللہ پاک نے جو اس سے پہلے بار نازل کیا، اس سے پہلے کیا تھے؟ لا مبلسین، اپنی مایوسی کا اظہار کرنے والے۔ اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو، اللہ کی رحمت برستی ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے گزرنے والے کا، اور پہاڑوں پر کیا ہوتا ہے، سبززاروں میں کیا ہوتا ہے، اور گزرنے والا میں کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ ہوا، موسم ٹھیک ہو جاتا ہے، ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور بسترے نکل آتے ہیں، اے سی بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت۔ انظر الی آثار رحمت اللہ، کیف یحیی الارض بعد موتها،
کیسے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد کیسے آباد کرتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے۔ زمین ریگستان بن جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، بارش برستی ہے، پودے بھی اگتے ہیں، باغ بھی اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، اور ساتھ ایسا منظر تبدیل ہو جاتا ہے ایک پانی۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، زمین کو مرنے کے بعد زمین کیا مرتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے، قابل کاش نہیں رہتی۔ قابل بنجر زمین کو قابل کاش بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بارشیں۔ بارشیں رک جائیں تو آباد زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور بارشیں لگاتار ہوں تو بنجر زمین کیا ہو جاتی ہے؟ آباد۔ یہ سارا سندھ ہم نے اسی طرح آباد کیا ہے، میں یہ نعرے لگا لگا کر۔ سندھ تو ریگستان تھا سارا، یہ چولستان اور سندھ سارا پاکستان جب بنا ہے سب ریگستان تھا۔ لہریں نکالی ہیں چناب سے، جہلم سے، یہ سارے پانی پہنچا ہے، اور پانی پہنچنے کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ آپ کا ڈیرہ غازی خان کا علاقہ بھی، اور یہ سب آباد کیا ہے نہروں نے، پانی نے۔ پانی پہنچا ہے، آباد ہو گئے ہیں۔ جہاں سے پانی رک جائے گا، اب ہماری مودی صاحب سے لڑائی کیا ہے؟ واٹر وار، پانی کی جنگ۔ تو پانی بند کر دوں گا، ہماری زمینیں مردہ ہو جائیں گی۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، قیامت سے پہلے جنگیں پانی پر ہوں گی، پانی جنگوں کا باعث بنے گا۔ میرے حصے کا پانی وہ پی گیا، اور میرے حصے کا وہ پی گیا، میں نے اس پہ قبضہ کرنا ہے، اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ اور یاجوج ماجوج بھی کیا کریں گے؟ زمین کا اکثر پانی پی جائیں گے۔ یہ اب واٹر وار جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ ابلائے حرمت کی جنگ کیا ہے؟ پانی کی جنگ ہے۔ اس گزرگاہ پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اس گزرگاہ پہ کنٹرول کس کا ہے؟ ابلائے حرمت کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ سویز کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ یہ ہماری کالا باغ ڈیم، اور یہ جنگ کس کی ہے؟ پانی کی۔ ساری جنگیں پہلے جنگیں ہوتی تھی کس پر؟ تین باتوں پر۔ کیا محاورہ ہے پرانا؟ زر، زن، زمین۔ لڑائیاں کس پر ہوتی تھی؟ دولت پر، زمین پر، ایک ایک پہلی پہ لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور زن پر۔ پہلا قتل انسانی نسل کا کس پر ہوا ہے؟ زن پر۔ حابیل قابیل کا جھگڑا کیا تھا؟ پہلا قتل کس پر ہوا ہے؟ زن پر۔ اب لڑائیاں ساری پانی پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے بھی ہے کہ پانی پر لڑائیاں ہوں گی۔ خیر، لیکن پانی دیکھو، جب اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتہا۔ اور اب اگر دیکھنا ہے تو عرب ریگستان اب آہستہ آہستہ سبزہ زاروں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عرب ریگستان جو ہے نا، یہ مروجن و انہارا، نہروں میں تبدیل ہو جائے گا، اور سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے کام۔ مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کروں گا بھائی، جیسے مردہ زمین سے غلہ اگاتا ہوں، سبزہ اگاتا ہوں، ویسے مردوں سے قبروں سے مردوں کو نکالوں گا۔ یہ مثال کئی جگہ دی ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ جیسے زمین پہ پانی ڈالتے ہو، زمین میں سے پیداوار ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کا حکم ہوگا، خاص رحمت ہوگی، اور زمینیں قبریں پھٹیں گی، اور مردے زندہ ہوں گے۔ ان ذالک لمحی الموتى وهو على ان سارے کام ہوں گے۔ وهو على كل شيء قدیر کا ترجمہ پنجابی میں کیا ہے؟ وہ سارے کام کر اللہ، اس کا ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے۔ اچھا، یہ رحمت، ایک ہوا جو ہے رحمت ہے، ایک ہوا سزا بھی ہے۔ قوم عاد پر ہوا اہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى۔ ہوا عذاب کی ہو تو زرد ہوتی ہے، زرد آندھی،
کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی آتی ہیں گرمیوں میں. اب گرمیاں ہی ہیں کہ زرد آندھی، سرخ آندھی، زرد آندھی، وہ کسانوں کو پتہ چل جاتا ہے بارش والی نہیں ہے، یہ اکھاڑنے والی ہے. اگر ہم وہ ہوا دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر یہ ہماری ناشکری کرنا شروع کر دیتے پھر ناشکری شروع کر دیتے ہیں. ہمارے نسل ریحان ہوا بھیجے فراؤ مسفرن، یا مسفرن کا معنی کہ زمین کو مسفرن سنہرا دیکھتے ہیں، گندم دیکھتے ہیں اس پر، پھر ناشکری ہو جاتی ہے، یہ معنی بھی. اب ہوا آتی ہے، بارش برستی ہے، زمین پہ کھیت اگتے ہیں، وہ ہر طرف منظر ہوتا ہے، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں، یہ معنی بھی. دیکھیے یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، سنتے تو ہیں لیکن نہیں سنتے، دیکھتے بھی ہیں لیکن نہیں دیکھتے، دیکھتے بھی ہیں نہیں دیکھتے، اور سنتے بھی ہیں. آپ ان کو یہ نہ سننا چاہے اس کو کون سنائے گا؟ یہ تو اس پس منظر میں ہے کہ اللہ پاک حضور سے کرے جن کو آپ سنا رہے ہیں. سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا جلسے میں، کیا جی مردے سنتے ہیں کہ ہمارے میری تھی نہیں پہ سنتے، مردے کی سننے. جی کا مشہور تھی، بڑی دولت ہے ان کے. اس زمانے میں مجھے صاحب بڑا آج بھی شروع ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. شاہ جی سے کسی نے چٹ بھیجی کہ شاہ جی مردے سنتے ہیں. 20 سال سے لگا ہوں تم نہیں سن رہے، مردوں نے کیا سننا. ایک موقع پہ فرمایا کیا مصیبت پڑی ہے، جانا ہے نا، سنتے ہوئے تو سن لینا، نہیں تو چپ کر کے پڑے رہنا. سنتے ہوئے تم بھی سن لینا. یہ لیکن مسئلے کی نوعیت میں یہاں واضح کر لوں کہ ہمارے ایک مسئلہ چل رہا ہے سماع موتا. اس کے 2 دائرے ہیں. عام سماع موتا کے بارے میں تو امت کا اختلاف شروع سے چلا رہا ہے، اہل علم کا اختلاف صحابہ میں بھی ہے، تابعین میں بھی ہے. بہت سے حضرات فرماتے ہیں سنتے ہیں. جمہور کا موقف کیا ہے؟ اور کچھ بزرگوں کا موقف یہ بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے، نہیں سن سکتے. اس میں تو یہ اختلاف ہے. اس میں آپ اپنا موقف رکھیں، دوسرے پر فتویٰ نہیں لگائیں. وہی شاہ جی والی بات، سنتے ہوئے سن لینا، نہیں سنتے ہوئے چپ کر کے پڑے رہنا. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بارے میں امت میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا. حضرت انبیاء کرام عند القبر بات کو سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. انبیاء کے حضرت والد صاحب کی کتاب پوری تسکین الصدور پوری وضاحت کے ساتھ کہ امت میں اس سے پہلے کبھی انبیاء کرام کے سما کے بارے میں کبھی اختلاف نہیں رہا. عام مردوں کے بارے میں اختلاف تھی. اور یہ اصول یاد رکھیں، جس مسئلے میں خیر القرون میں اختلاف ہو اس میں فتوی بازی نہیں، اپنا موقف رکھیں. اور موقف یہ ہے فتوی بازی کریں گے تو دوسری طرف بھی کوئی نہ کوئی بزرگ ایک دو تو ہوں گے ہی نا. یہ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا سما عند القبر اہل سنت کے ہاں متفق علیہ چلا رہا، یا دوسرے پس منظر میں ہے. آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے. جب وہ اذا ولوا مدبرین، بہرے جب کچھ دکھا کے چاہ جا رہے ہو تو آپ کیسے سنائیں گے؟ اندھوں کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، مردوں کو سنا نہیں سکتے، بہروں کو سنا نہیں سکتے. آپ کن کو سنائیں گے؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، جو سننا چاہیں گے ان کو سنائیں. یہ دنیا کا سما ہے، جو سننا چاہیں گے. ایک آدمی سننا ہی نہیں چاہتا تو اس کے آپ کیا سنائیں گے؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا. اس بات دیکھو انسانی خلقت، انسان پیدا ہوتا ہے تو بے بس ہوتا ہے. ضعف انسان کی پیدائش ایک ترتیب پہلے بیان کی تھی. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، پہلے کہتا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. انسان کی زندگی 5 حصوں میں ہے. پہلا کیا؟ لعب، بچہ بیٹھتا ہے تو کھلونے مانگتا ہے. پہلا دور کیا ہے؟
کھلونوں کا۔ اس کے بعد اللہ ہو، گھومنا پھرنا، 13-14 سال سے 20 سال تک گھوم شہر سیاحت، یہ اللہ۔ اس کے بعد تیسرا دور کس کا؟ میک اپ کا، زینت، میک اپ، شیشہ، کنگھی، یہ دور اس کا ہے۔ چوتھا دور کس کا؟ تفاخر، ریس، میری دکان بڑی ہے، کہتے میری بڑی ہے، میرا گریڈ اونچا ہے، کہتے میرا اونچا ہے، کہتے میں نے۔ تکاثر، تفاخر اور تکاثر۔ آخری دور کیا ہے؟ گننا شروع کر دینا، میں نے یہ کمایا، کہتے میں نے یہ کمایا، میں نے اتنی کوٹھیاں بنائی ہیں، میں نے اتنی بنائی ہیں، یہ 5۔ لعب، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر الہاکم التکاثر، تکاثر کہاں پہنچاتا ہے؟ زرتم المقابر۔ تکاثر کے بعد پھر قبرستان۔ زندگی کے 5 مرحلے ہیں، اور تکاثر کے بعد کیا ہے؟ تکاثر کیا دکھاتا ہے؟ بابا جی اے جگہ تو کسی لوگ یہاں دوسری ترتیب ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ضعیف، کمزور ترین ہوتا ہے، خود بیچارہ پیشاب یہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جوانی آتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزوری میں پیدا کیا، پھر ضعف کے بعد قوت دی۔ اچھا، پھر جب بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے تو پھر ریورس گیئر لگتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، ضعف بھی ہوتا ہے اور بڑھاپا بھی ہوتا ہے، وہی شیبہ، بالوں کا سفید ہونا۔ جوانی تک آدمی بڑھتا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں آج کل کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی 2 آیتوں کا ترجمہ مجھے اب سمجھ میں آیا ہے۔ ایک، من نعمر ہو ننکسو فی الخلق، یہ ننکسو کیا ہوتا ہے اب سمجھ میں آیا، آپ کو بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک لمبی عمر دے۔ ننکسو ریورس، اس کا ترجمہ کہ ریورس گیئر لگا دیتے، جس کو عمر لمبی دیتے ہیں نا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ریورس گیئر لگا دیتے ہیں۔ من بعد قوت ضعفا، ایک دوسری آیت، اللہ پاک سزا کا اور ایک وہ سعودہ، اس کے بعد چڑھائی چڑھاؤں گا، یہ اب سمجھ آتی ہے چڑھائی چڑھانا سزا کیسے ہے۔ اور ایک وہ سعودہ، اس کو میں چڑھائی چڑھاؤں گا، یہ یہاں بھی وہی ہے۔ تو میں جعل من بعد ضعف قوہ، کمزوری کے بعد قوت آئی، قوت کے بعد پھر ضعف، یعنی جوانی کے بعد بڑھاپا شروع ہوا، کمزوری بھی اور سفید ریشی۔ اللہ کی مرضی ہے یار، کیا بھائی یشاء یخلق ما یشاء، جو پیدا کرے جیسے پیدا کرے اس کی مرضی ہے۔ وہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اس کو کام کرنے کا علم بھی ہے، اور کام کرنے کی 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کام کو جاننا اور کام کی قدرت، دونوں اس کو، علیم بھی ہے، قدیر بھی۔ اچھا جی، یہ تو شیبہ تھا نا، شیبہ کے بعد کیا ہے؟ یوم تقوم الساعہ، اگلی منزل کیا ہے؟ انسان کی قیامت، من مات فقط قامت قیامت ہو، شخصی قیامت تو مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت ہوگی تو اس دن لوگوں میں کتنا ٹھہرے ہیں، مختلف تعبیرات ہیں قرآن پاک میں، لبثنا یومن اور بعض یوم، کان لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، یہاں یہ ہے ما لبثوا غیر، آپ سے پوچھے کہ کتنا رہے ہو یار، کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، پچھلا پیر رہے ہیں دنیا میں یا پہلا پیر رہے ہیں، یہ آپس میں کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، چند لمحے ٹھہرے ہیں یار، 2 گھنٹے گزارے ہیں، کیا ہے ما لبثوا غیر ساعۃ۔ یہ دنیا میں بھی ایسے ہی بہکائے جاتے تھے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتے تھے، اب بھی کوئی کہے گا دن رہے ہیں، کوئی کہے گا صبح پہلا پیر رہے ہیں، کوئی کہے شام کا، کوئی کہے گا 1 گھڑی۔ اہل علم کیا کہیں گے؟ عام لوگ تو یہ کہیں گے نا ما لبثوا غیر ساعۃ، اہل علم اور اہل ایمان، وقال الذین اوتوا العلم والایمان،
علم اور ایمان والے کیا کہیں گے؟ ریکارڈ دیکھو، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کے ریکارڈ میں کتنا رہے ہو؟ قیامت تک، مرنے کے بعد قیامت تک تم اسی کیفیت میں رہے ہو. یہ گھنٹہ 2 گھنٹے، دن 2 دن نہیں ہے، ہزاروں سال بن. لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اور قیامت آ گئی ہے. تمہیں اللہ رب العزت نے قبر کے حوالے کیا تھا قیامت تک، قیامت کو اٹھاؤں گا، قیامت آ گئی ہے ابھی. آج یوم البعث، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، تم تو مانتے ہی نہیں تھے. ولکنکم کنتم لا تعلمون، تم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ قیامت کیا ہے. لیکن یہ قیامت تک کسی کے 2000 سال ہے، کسی کے 500 سال ہے، کسی کے 1500 سال ہے. اس دن کیا ہوگا؟ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم. اب تو آج تو جھگڑا چل رہا ہے، معذرت کون کرے گا؟ معذرت انہوں نے کرنی ہے کہ انہوں نے کرنی ہے، جھگڑا یہ چل رہا ہے. قیامت کے دن معذرت کرنے والوں کی معذرت بھی قبول. لا ينفع الذین ظلموا معذرت ولا هم یستعتبون. یہ بڑا پیچیدہ لفظ ہے بھائی. یستعتبون، یہ باب کون سا ہے؟ استفال، استعتاب. استعتاب میں کیا ہوتا ہے؟ طلب. تو اس لحاظ سے معنی کیا کریں گے؟ ان سے عتاب طلب نہیں کیا جائے گا. کیا معنی؟ اس استفال کے خاصے کے اعتبار سے معنی کیا بنے گا؟ ان سے عتاب طلب. اسے یاتب ہے، یاتب اس سے استفال نہیں ہے، آتب یوتب اس سے. باب فعال پہ لے جائیں گے تو عتاب، سلب عتاب، یہ ہے معنی. ان کو معافی کا موقع نہیں دیا جائے گا. اس لفظ کا ترجمہ سوچ سمجھ کے کرنا. رام یستعتبون، ان سے لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ ان سے ناراضگی طلب نہیں کی جائے گی، یہ معنی نہیں ہے. ان سے معافی طلب نہیں کی جائے گی. اور معافی عتاب کا معنی نہیں ہے. معافی کس کا معنی ہے؟ اعتاب کا. دیکھو، نہ معذرت قبول نہیں کی جائے گی، نہیں معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ کیا، معافی مانگ لی اب، نہ معافی کا موقع ہی نہیں دیا جائے. نہ معذرت قبول کی جائے گی اور نہ کسی کو معافی کا موقع دیا جائے. ہم نے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے. علی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک چونکہ ہدی للناس ہے نا، انسانوں کی ذہنی سطح مختلف ہیں. ایک لیول ہے سب کا. ہر ہر سطح کے لوگوں کے لیے قرآن پاک نے الگ مثالیں دی ہیں. اہل علم کے لیے علمی مثالیں دی ہیں. سائنسدانوں کے لیے کون سی دی ہیں؟ سائنسدانوں کی مثالیں دی ہیں. مناظرے والوں کے لیے کیا دی ہیں؟ اس کا معنی شاہ صاحب کرتے ہیں من کل مسل، ہر طبقے کی ذہنی سطح کے مطابق دلائل دی ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال، ہر سطح کی دلیل، ہر لیول کی بات اللہ پاک نے کی ہے. لیکن یہ سب کے سب منکرین سب ایک جیسے ہیں. والن یہ تم بھی آیا، آپ کوئی آیت لے آئیں، آیت قرآن پاک کی یا نشانی معجزہ. کافر تو یہی کہیں گے یا مبتل، تم مبتل ہو، باطل بے مقصد باتیں کر رہے ہو. کافروں کا جواب ہر سطح پر یہی ہوگا ان انتم الا مبتل. کیوں؟ ان کے دلوں پر خدا نے مہرے لگا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. جن کے دلوں پر الیوم وہ مور لگا دی ہے نا. قالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمارے دل کیا ہے؟ غلاب ہے. نہیں، غلاب میں نہیں، ہم نے مور لگا دیا. بل طبع اللہ، ہم نے مور لگا دی ہے. منکر پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے، پھر کوئی بات سنتا بھی نہیں ہے. ہمارا کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ پاک مہر لگاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو لا علم ہے. آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں. فصبر، آپ کیا کریں؟ صبر کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین کریں.
ان کے انکار پر، ان کی باتوں پر کیا کریں؟ صبر کریں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے پکے ہیں، اپنے اپنے وقت پر سارے وعدے ہوں گے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ ولا یستخفنک، یہ کیا ہے؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ، آپ کو مغالطے، ان کی باتیں مغالطے میں نہ ڈال دیں۔ لا یوقنون، نان بلیورز کا پروپیگنڈا آپ کو شک میں نہ ڈال دیں۔ فاستخف لا یستخفنک، آپ کو ہلکا نہ ڈال دے، آپ کو مغالطے میں نہ ڈال دے، آپ کو موقف سے ہٹا نہ دے۔ کون لوگ؟ الذین لا یوقنون، یہ جو خدا کے منکر ہیں، جو نان بلیورز ہیں، یہ آپ کو شکوک و شبہات پیدا کر کے اپنے موقف سے ڈگمگا نہ دیں۔ لا یستخفنک الذین، آپ کو اپنے موقف سے نہ ہٹا سکیں۔ کون لوگ؟ الذین لا یوقنون، جو یقین ہی نہیں رکھتے۔